میرا جینا مرنا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو صحیح آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے سارے پاکستان کو پھیلے ہی کیوں نہ پھیلا لیں۔ یہ ہے وہ، میں سمجھتا ہوں عزم، یہ ہے وہ جذبہ، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر عمران خان جیل میں یہ مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو، 1971 کے سانے سے کچھ تو سبق سیکھو، کچھ تو سبق سیکھو۔ اس وقت بھی آپ نے دھتکارا تھا عوام کے مینڈیٹ کو، آج بھی آپ دھتکار رہے ہیں عوام کے مینڈیٹ کو۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی کو اٹھایا گیا ہے، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں لٹیروں کی طرح بھاگ کر ملک چھوڑ کر ضرور محل میں جاؤں گا۔ کا الیکشن اس کے قریب ہی محترم نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے، وہ پاپائے روم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائی صاحب شہباز شریف ہارا ہوا ہے، وہ آج وزیر اعظم ہے۔ خواجہ آصف ہارا ہوا ہے، جو وہاں شرم اور حیا کی باتیں کر رہا تھا، ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہا تھا، ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ، اور بری طرح ہارا ہوا ہے۔ وہ آج بھاشن دے رہا تھا۔ 100 ہمارے جو ہے فارم 47 کے ذریعے یہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، یعنی 17 سیٹیں والا، 17 سیٹوں والا 17 مسلم لیگ نون نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں پاکستان میں۔ وہ وزیر اعظم ہے اور حکومت ہے ان کی، اور 180 نشستیں جیتنے والا عمران خان آج قید تنہائی میں بابا سلاسل میں اڈیالہ جیل میں، اس کی بتی بند کر دی جاتی ہے، اس کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ظلم روا کیا جاتا ہے، اس کی بیوی کو اندر کیا ہوا ہے، اس کی بہنوں کو اندر کر دیا گیا ہے، اس کے بھتیجے کو بھانجے کو اندر کیا ہوا ہے۔ یہ ماشاءاللہ اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے تو 25 کروڑ عوام کو توڑنا پڑے گا آپ کو۔ پھر وہی ہوگا جو یحییٰ خان نے کہا تھا 1971 میں، آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز۔ تو پھر اگر آپ کو پاکستان مائنس 25 کروڑ عوام سے پاکستان میں حکمرانی کرنی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جو ڈرامہ دیکھتا رہا ہوں قومی اسمبلی میں، آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی کو اٹھایا گیا ہے۔ خان صاحب نے اس کی داستان سنا دی ہے اور آپ نے ٹی وی پہ بھی ساری سن لی ہے۔ آپ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا ہے میڈیا کے ساتھ، یعنی آواز کو بند کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے ایک کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو مجھے ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگا، اتنا ٹائم لگا، زیادہ ٹائم لگا لندن جاتے ہوئے، اتنا ٹائم مجھے نہیں لگا تھا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اگر آپ 26ویں ترمیم کرتے ہیں، اور 26ویں ترمیم نوٹیفائی بھی ہو چکی ہے آفیشلی، صدر صاحب نے اسائنمنٹ بھی دے دی ہے اس کی، اور وہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک اور کاوش ہے جو عدلیہ کو غلام بنانے کی ہے۔ پہلے بھی میرا سر جو ہے آپ کے سامنے ہے، 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ 2000 جب افتخار چودھری کو جب ہمارے چیف جسٹس کو کھینچا گیا تھا بالوں سے اس ہاؤس میں، سندھ ہاؤس میں، تو بھی ہم نے تحریک چلائی تھی، اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ جو شخص مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت، وہ جب کالا کوٹ نکلا ہے اور اس کے پیچھے عوام نے تائید کی ہے تو پھر خش و خاصات کی طرح بہہ گیا ہے، اور اس کی جو ہے جسد خاکی بعد میں مرنے کے بعد پاکستان میں آیا۔ لیکن شرمناک اس ادارے کو میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے وہ دیا، یعنی آفیشل وہ دیا، حالانکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا جس نے آئین کو شکنی کی تھی۔ اب بھی آئین شکنی ہو رہی ہے۔ یہ اس اسمبلی کو نہ تو یہ اختیار تھا کہ یہ لیجسلیشن عام کریں، نہ ان کو اختیار تھا جو ہے آئین کو ترمیم کرنے کا اختیار تھا۔ یہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے، اور جس طریقے سے خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہی سینیٹرز اور ایم ایل اے کو اٹھایا گیا، ان کے بیوی بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھایا گیا اور ان کی جو ہے ویڈیوز بنا کے اور بلیک میل کیا گیا۔ مجھے بتائیں اس طرح سے انسانیت سوچ سلوک کیا گیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ پاکستان سارے کو انہوں نے ایک گیریزن اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ پہلے ہم اسے
पुलिस स्टेट कहते थे, अब ये गैरिजन स्टेट है। और ये किस जोन में बैठे हुए हैं? और भाई तुम्हारे पल्ले कुछ है भी? मैंने पूछा तो सही, शहबाज शरीफ के पल्ले, नवाज शरीफ के पल्ले, या मरियम बीबी के पल्ले, या वो जो है मुफ्ती साहब है, इनके पल्ले कुछ है? और इनको तो वजीर खजाना भी दिया गया है, इनको तो वजीर दाखिला भी दिया गया है। और माशाल्लाह इतने बड़े मौसम नकवी साहब अक्ल कुल हैं जो उनको जो जो जहाँ जहाँ दिया गया है उन्होंने वहाँ तबाही फेरी है। अब क्रिकेट भी उनको दे दी गई है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा करें कि वकला ने जो अज़्म किया है, हमने पहले भी जो है तहरीक चलाई थी और बड़ी मुश्किल से बड़े खून देकर और पाबंद सलासल होकर हमने अदलिया को आज़ादी दिलाई थी। एक आज़ाद अदलिया ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। कुफ्र की जो रियासतें तो चल सकती हैं, बेइंसाफ़ी की और जुल्म की रियासत नहीं चला करती है। खुदा का खौफ करो, 1971 के साने से कुछ तो सबक सीखो, कुछ तो सबक सीखो। उस वक्त भी आपने धुतकारा था अवाम के मैंडेट को, आज भी आप धुतकार रहे हैं अवाम के मैंडेट को। आज आप समझते हैं कि इस तरह से मुसल्लत करके और इस तरह से जो है ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आप असेंबली बनाकर और हुकूमत को इंस्टॉल करके तो ये हुकूमत चला लेंगे, रियासत चला लेंगे। और वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, जो हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान का, इमरान खान, उसको आपने जेल में रखा हुआ है और तमाम तर ख्वाहिश की जा रही है कि उसको ब्रेक किया जाए किसी तरीके से। मगर वो शेर का बच्चा वो कहता है कि मुझे ये इन्होंने कैद तन्हाई जो दी है, इससे मैं हज़ार गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली, फिज़िकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। यानी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और मैं ज़हनी तौर पर इसमें 1000 गुना ज़्यादा पहले से मजबूत हूँ। ना मैं डील करूँगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह भाग कर मुल्क छोड़ कर ज़रूर महल में जाऊँगा। मेरा जीना मरना इसी धरती में है और मैं आवाम को सही आज़ादी दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना पिला लें। ये है वो, मैं समझता हूँ आज़म, ये है वो जज्बा, इसकी कदर करनी चाहिए। आज अगर इमरान खान जेल में ये मुशक्क़तें और सहूलतें बर्दाश्त कर रहा है तो वो आपके लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, नस्लों के लिए कर रहा है। आओ उसका साथ दो, उसका साथ दो। अगर सही माने में मुल्क को आज़ाद करवाना है तो मैं समझता हूँ कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये जो ज़र और ज़ोर से ये जो फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड। मुझे तो पता नहीं है, शाह साहब की परज़न है, मैंने ख़बरें सुनी हैं और मैं दुआ गो हूँ कि वो ख़बरें गलत हो, क्योंकि इस वक्त जिस MNA ने गद्दारी की है, उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, उसने इमरान खान के साथ गद्दारी की है। ये वोट उनके वोट नहीं थे, ये इमरान खान के वोट थे। और